حضرات علماء کرام اور جو کہ وہ پلاسی پرکھنڈ کے گاؤں سماج سے آئے ہوئے ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ جلسہ بہت مبارک اور بہت اہم ہے ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے وجود کے لیے۔ پیچھے بینر میں بہت خوبصورت عنوان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں عظیم الشان اجلاس عام تحفظ جمہوریت۔ اس کے اوپر عموماً چرچا نہیں ہوتا، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہمیں معلومات اس کے اوپر ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو جانکاری حاصل کرنی چاہیے۔ جس بینر تلے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، جمعیت علماء ہند کے بینر تلے ہم جمع ہیں، اور یہ تنظیم کوئی آج کی یا 2 سال 3 سال پرانی تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ تنظیم 1919 کی رجسٹرڈ تنظیم ہے، ہمارے علماء کرام کی امانت اور ایک مضبوط تنظیم، جو تب سے لے کر آج تک انتھک محنت اور کوشش کر کے اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر ایمان، شریعت اور اپنی وجود اور سوشل ہر فیلڈ میں اس تنظیم نے کام کیا ہے، اور ہر کسی کو اس تنظیم سے جڑنا چاہیے اور مضبوط بنانا چاہیے، کیونکہ آپ اکیلے اگر کھڑے ہوں گے، آپ کسی کی نگرانی میں اگر نہیں چلیں گے تو یقین ہے کہ آپ پھسل جائیں، آپ کمزور بن جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 20 سال کی تھی، اس وقت ایک باہر سے کوئی شخص، ایک تاجر آیا مکہ المکرمہ میں آ کر کے کہا کہ میں یہاں پر تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں ایک صحابی، وہاں ایک علاقائی لوکل ایک شخص، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ باہر کا آدمی لوکل آدمی سے مل کر کاروبار شروع کیا، لیکن جب منافع آیا تو وہ منافع جو لوکل آدمی تھا، علاقائی آدمی تھا، اس کی نیت میں بے ایمانی آ گئی اور انہوں نے چیٹنگ کی۔ اب جو باہر کا آدمی تھا، اس کے پاس کوئی دستہ نہیں، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں، اب وہ پاگل کی طرح پھرتا تھا کہ ہے کوئی مائے کا لال جو مجھے انصاف دلائے، ہے کوئی اس پریشان کی آواز کو سننے والا۔ میں یہاں سے نہیں ہوں، میں باہر سے ہوں، لیکن کوئی اس شہر کے اندر کوئی ایسا جرنیل، کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو مجھے اس شخص سے مجھے انصاف دلائے۔ تو اس وقت تنہا اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس تھی، اور اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی، 25 سال کی تھی۔ میرے بھائی، اس وقت ایک تنظیم بنائی گئی، اس تنظیم کا نام حلف الفضول رکھا گیا تھا۔ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو انصاف دلایا جا سکے۔ تمام کے تمام رؤسائے مکہ کو جمع کیا، اور آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آج کے بعد اگر کسی شخص کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا ہے، ناانصافی اگر کسی کے ساتھ کی جاتی ہے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تب محمد رسول اللہ نے کہا کہ حلف الفضول، میں تمہارا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ مجھے نبوت دی گئی، مجھے دوسری ذمہ داری دی گئی ہے، ورنہ اگر کوئی سرخ اونٹ بھی مجھے آفر میں پیش کرتا، میں پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتا، اس تنظیم میں رہ کر لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا۔ تو آج میرے بھائیوں، اسی کے طرح، اسی سسٹم پر چلتے ہوئے اگر بھارت کے اندر چاروں طرف سے الغار ہے، اگر یہاں پر کوئی مضبوط اپنے ایمان اور آستھا کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اگر کوئی تنظیم کھڑا ہے، وہ جمعیت علماء ہند ہے۔ ہمارے علماء کرام ہی نہیں بلکہ دانشوران کی بھی شرکت ہے، کوئی چھوٹی موٹی تنظیم نہیں ہے۔ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی تنظیمیں سے افراد اس تنظیم کے اندر موجود ہیں، اور آج ہیں ہمارے اکابر علماء کرام، ہمارے استاد محترم سید مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ترمذی شریف، ہم نے ان سے پڑھی، چلتے ہیں تو شیر کی طرح۔ میرے بھائیوں، ادھر ادھر بھٹکو گے تو برباد ہو جاؤ گے، ظالم اس وقت آپ کو چبانا چاہتا ہے۔
آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنا وجود باقی رکھنا ہے تو تنہا نہیں، اگر تنہا ہوں گے تو کوئی بھی توڑ سکتا ہے۔ ہاتھ کی 5 انگلی ہے، ایک انگلی کو پکڑ کر کوئی بھی توڑ سکتا ہے، لیکن جب یہ 5 انگلی مل جاتی ہے تو ایک مضبوط بھوسا بن جاتا ہے، کسی کی بھی کھوپڑی کو توڑنے کی طاقت ہے اس کے اندر۔ اسی لیے بھارت کے مسلمانوں، بھارت کے مائنورٹیز کے لوگوں، ایک طرف اللہ ہے زمین پر اس تنظیم کی شکل میں، اور اللہ کی مدد بھی جماعت کے اوپر ہوتی۔ آپ کو پتا ہوگا، علماء بتائیں گے یہاں پر مجھ سے زیادہ، میں تو ایک طالب علم کی شکل میں ہوں۔ ہمارے استاد محترم یہاں پر بیٹھے ہیں، حضرت مفتی صاحب تشریف فرما، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی کیسے، کس انداز میں، کس طریقے پر خواہ جناب پریشان کیا جاتا۔ کوئی آواز ہونی چاہیے ظالم کے سامنے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا۔ ابھی کل کی تقریر میں ہم نے بنگلہ دیش کے بارڈر پر ایک بات کہی تھی، یہ مومن ہے مومن، اور جہاں پر ایمان ہوتا ہے وہاں بزدلی کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایمان کا مطلب طاقتور جماعت، یونٹی کے ساتھ رہیں گے، اللہ کی مدد ہوگی، اور آپ کے پاس جو آپ کے سروں کے اوپر جو یہ جھنڈا ہے بلیک میں اور وائٹ میں، یہ کوئی معمولی جھنڈا نہیں ہے، یہ اسلامی جھنڈا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ کو فتح کرنے چلے تھے تو اس وقت کوئی جھنڈا تھا تو وہ یہی جھنڈا تھا۔ یاد رکھو، ترنگا معلوم ہے ہمیں، لیکن اسلامک جھنڈا کیا وہ نہیں معلوم۔ یہ جھنڈا اپنے دلوں میں بسا لو مسلمانوں، جو کہ ہاتھ کے مسلمانوں۔ اور ایک بات کہوں گا، اس جمہوریت کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے بچے کو تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیجیے۔ اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا تو آپ کے بچوں کو ان کے اصلی حق حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ آپ کا بچہ ان پڑھ ہوگا تو کہیں پر بھی ڈرایا جا سکتا ہے، کہیں پر بھی دھمکایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کے لیے بھی مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اگر کہیں پر بحث کی بات آئے گی تو وہ سانپ کو پیر پر کھڑے ہو کر ببانگ ظہر اپنی ریپرزنٹیٹیو پیش کرے گا، اپنا عقیدہ پیش کرے گا۔ شرمائیے مت کہیں پر بھی کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ٹوپی اور داڑھی والے ہیں، نہیں، اپنے مشرع لباس کے ساتھ، بالکل یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں آپ مکمل استقامت کے ساتھ رہیے۔ سفر میں جاتے ہیں، حجر میں جاتے ہیں، آپ کا تشخص اور آپ کا لباس، آپ کا یونیفارم مکمل ممتاز ہونا چاہیے، کسی اور سے ڈرانے سے ڈریے مت کسی۔ ہم اس جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جتنا ایک گیروا رنگ کے پہننے والے کا یہ دیش ہے، اتنا ہی یہ دیش ایک ٹوپی اور کرتا پیجامہ پہننے والے کا یہ دیش ہے۔ اگر نہیں ہے تو اٹھاؤ بھارت کا سنویدھان، آرٹیکل نمبر 14 کے اندر کہا گیا equality before law, the equal protection of the laws within the territory of India۔ اگر کسی کو مندر بنانے کی اجازت ہے تو مسجد بنانے کی بھی پرمیشن ہے، اگر کسی کو پاٹھشالے بنانے کی پرمیشن ہے تو مدرسہ بنانے کی بھی اجازت ہے۔ یہ ہم نہیں، ہمارا سنویدھان اجازت دیتا ہے۔ آرٹیکل 30 صاف لفظوں میں کہتا ہے، صاف لفظوں میں all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administration educational institutions۔ اگر یہاں پر اس دیش میں اگر کوئی منتر پڑھ سکتا ہے تو وہیں پر قرآن کریم کی آیت پڑھنے کی بھی آزادی۔ اگر کوئی اپنے دھرم کی بات کر سکتا ہے تو مسلمان بھی اپنے کلمے کی بات کر سکتا ہے، اس لیے کہ صاف لفظوں میں کہا گیا freedom of conscience and free profession and propagation of the religion within the territory of India۔ میں نے بھارت کے 3-4 آرٹیکل کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کیونکہ تحفظ جمہوریت اس میں ایک لفظ ہے، جمہوری نظام میں یہ آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے مذہب کی، اپنے اپنے دھرم کا پرچار کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور تعلیم تو وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع پیغام جو دیا گیا وہ تعلیم کا دیا گیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور چائلڈ۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، گوشت ماس مچھلی کھانے سے پہلے اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان میں الگ سے ایک مقام بلند کیا ان لوگوں کا جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، اور جن کے اندر اللہ کی تعلیمات آ جائے یقیناً وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد بھی وہ کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے ہے، میرے پاس بہت کم وقت ہے، میں صرف مرشد آباد سے، میرے گھر کا پروگرام ہے، یہ جو کہ ہاٹ کا پروگرام ہے، میں یہاں کا بچہ ہوں، میں یہاں کا مہمان نہیں بلکہ میزبان ہوں، میں فوراً پہنچا ہوں کہ نہیں مجھے شریک ہونا ہے گھر کے پروگرام میں، پھر میں یہاں سے نکلوں گا، ابھی کلکتہ دشمن کے لیے مجھے کٹیہار دشمن کے لیے ہم کو نکلنا۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہمارے ہندو بھائی بھی سن رہے ہوں گے کہ جہاں پر ہم اپنے تعلیمی اداروں کو چلاتے ہیں، خدا کے واسطے ان تعلیمی اداروں کو ٹارگیٹ مت کیجیے۔ تعلیمی اداروں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، احادیث رسول کی تعلیم ہوتی ہے، اور ہم اس سے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا تیسرا کوئی مقصد ان مدرسوں کے ذریعے سے بالکل نہیں ہے جناب۔ اور جو تعلیم دیتے ہیں وہ تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا۔ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کو دیکھیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو۔ یہ قوم کے مکھن ہیں، مکھن، کیونکہ ان کے اندر قرآن شریف کی تعلیم ہے۔ آپ میں بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی سوچ سماج سے الگ ہوتی ہے۔ ان کے اندر قرآن ہے، ان کے اندر احادیث رسول ہے اور شریعت ہے، ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ حضرت انس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کے چلے جانے کے بعد who will do these things when you will die and who will spread the message of Islam in entire world؟ کون اس میسج کو پھیلائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ مت، اس میسج کو پھیلانے والا، میرے بعد اسلام کو کرنے والے یہ علماء، انہی علماء کرام کی بینر تلے جمعیت العلماء ہند ہے، ان کا قدم اچھا جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اعتراض نہ کرے ہمارے علماء پر، ہمارے تنظیم پر، سارے تنظیم اور ساری تحریر سر آنکھوں پر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مولانا ہیں آپ عزت کے قابل ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کی فضیلت بیان کی، اللہ نے آپ کی فضیلت بیان کی، اللہ کے نبی نے آپ کی فضیلت بیان کی۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سنسکرت میں ایک بہت پیارا شلوک ہے، عادت سے مجبور نہیں، بتا دے رہا ہوں۔ ادارا سرو ایویتے یعنی تاتمیو میمتم آستھتہ سہی یکت آتما مامیو متمام گتی۔ ادارا سخی لوگ، ان کا مقام ہے صحیح یکت آتما سرو ایویتے جانی تاتمیو میمتم، لیکن قوم میں جو گیان دیتے ہیں، جو گیان بانٹتے ہیں، گویا کہ اس کے اندر گیان میرا گیان ہے تو میں ہی ہوں اس کے اندر، یعنی جو میرا گیان دیتا ہے اس کے اندر میں ہوں۔ اسی لیے لوگوں اس کو برا مت کہو، یعنی مدرسے میں جو تعلیمات دیتے ہیں، ہمارے استاذ محترم بیٹھے جن کے ہاتھوں سے میں نے پٹائی کھائی، ان کی محنت کی وجہ سے آج آپ کے سامنے میں بول پاتا ہوں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، علماء کی دعاؤں کی وجہ سے میری زبان سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے محنت کی تو میں یہاں تک پہنچا اور ہم آپ کے سامنے بول پا رہے ہیں۔ میرے ہندو بھائیوں، تعلیم دینا گناہ نہیں ہے، اور غلط فہمی 1842 کے اندر پیدا کی گئی کہ صرف یہ قرآن پڑھنے والے، یہ صرف حدیث پڑھنے والے، یہ صرف اللہ کے نبی کی بات کرنے والے۔ یاد کرو، تاریخ بتاتا ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی کو اٹھاؤ، کیمبرج یونیورسٹی کو اٹھاؤ، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ، ان کے طالب علم کو ایک کتاب پڑھائی جاتی، اس کتاب کا نام القانون ہے۔ اس القانون کتاب کو پڑھے بغیر کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی MD ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، لندن میں بڑی یونیورسٹی، جب تک القانون ایک کتاب ہے، 10 لاکھ الفاظ ہیں، 5 جلدوں میں اتنی موٹی کتاب ہے، یہ کتاب جب تک نہیں پڑھے گا تو کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ آپ کہیں گے کہ بڑے پروفیسر نے لکھی ہوگی یہ کتاب، نہیں دوستو، دنیا تمہیں ماننی پڑے گی۔ اس کتاب کو لکھنے والا 10 سال کا حافظ قرآن شیخ حسین ابن علی سینا ہے، جو مدرسے سے پڑھ کر
کر نکلا تھا، مدرسے سے پڑھ کر کیا ڈاکٹر نہیں بنا؟ اٹھاؤ تاریخ کے اندر 1923 میں ڈاکٹروں کا امام کس کو کہا گیا؟ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کو کہا گیا۔ مثانہ پتھری کے اوپر صحیح علاج اگر کسی نے بتایا ہے تو ابو بکر محمد بن زکریا الرازی نے بتایا۔ آپریشن کا طریقہ کس کا ہے؟ یورپ کا؟ چائنا کا؟ نہیں، ابو القاسم الزہراوی کا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرنا جانتا تھا۔ آج بتاؤ وینس، یہ وینس پلانیٹ 8 پلانیٹ ہے، اس کی تحقیق کرنے والا کون؟ ابن ہیثم، جو قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ آیورویدک دوائی کو وجود میں لانے والا کون؟ اس شخص کا نام ہے ابو منصور البغدادی، قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ آیورویدک دوائی کو وجود میں لانے والا۔ موتیابند ہو جائے، we are not able to look anything because we are disabled۔ ہم موتیابند ہو جائے تو نہیں دیکھ سکتے۔ موتیابند کی سب سے پہلی تحقیق اگر کسی نے کی ہے تو اس شخص کا نام ابو القاسم عمار موصلی ہے، جو قرآن کا پڑھا لکھا تھا۔ مدرسہ ہے، ایک طرف امام راضی، ایک طرف البیرونی۔ ایسا نہیں کہ مدرسے کے اندر صرف علماء پیدا ہوتے تھے، اس زمانے میں علماء بھی پیدا ہوتے تھے، فقہاء بھی پیدا ہوتے تھے اور اطباء بھی پیدا ہوتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہمارے علماء ہر میدان میں ہماری رہبری کرتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کیجیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علماء سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، اور ہمارے علماء جہاں جس طرح ہمیں استعمال کرتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے، انشاءاللہ ہم لوگ لبیک کہتے ہوئے ان کی مدد کے لیے ہم لوگ شامل حال رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وی تھینک فرام دا باٹم آف آور ہارٹ، دل کی گہرائی سے جمعیت علماء جوکی اور پلاسی اور ارریہ جمعیت علماء ہند کا شکر گزار، ناچیز کو بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔